بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں رمضان اور جسمانی صحت کے متعلق معلومات آپ کو دی جا رہی ہیں۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار کا زمانہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال اہل ایمان کے دروازوں پر دستک دیتا ہے اور صحت اور مغفرت کی خوشخبری لاتا ہے۔ مسلمان معاشروں میں، مسلمانوں کے گھروں اور بستیوں میں رمضان المبارک کا استقبال خوشی اور عقیدت کے جذبات سے کیا جاتا ہے۔ دین کا شعور اور اسلام کا علم رکھنے والے تو اس مہینے کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان روح کو زندگی دینے والا مہینہ ہے اور اس کے ساتھ یہ انسانی جسم اور انسانی صحت پر بھی بہتر اثر ڈالتا ہے۔ روزہ ایک بدنی عبادت ہے جس کا تعلق جسمانی صحت سے ہے۔ اللہ رب کریم نے ہر مسلمان بالغ اور باشعور صحت مند مرد اور عورت پر روزے فرض کیے ہیں۔ جسمانی صحت کی خرابی اور ایسی بیماریاں جو صحت کو بہت زیادہ متاثر کرنے کا سبب بنے یا ان افراد کے لیے ناقابل برداشت تکلیف کا سبب ہو، روزے سے رخصت اور معافی کی وجہ قرار پاتی ہے، اور عذر شرعی کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن صحت یابی کے بعد چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہوتی ہے۔ صحت مند افراد صحت سے متعلق کچھ باتوں کا خیال ضرور رکھیں تو روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور تراویح اور دیگر عبادات سہولت سے ادا کر سکتے ہیں۔ بیماری کے ساتھ بھی کچھ اصولوں کو مد نظر رکھ کر اور دین کا شعور رکھنے والے ڈاکٹروں کے مشورے سے روزہ رکھنا ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ بعد میں قضا روزے رکھنا آسان نہیں ہوتا اور وہ روحانی کیفیت بھی حاصل نہیں ہوتی جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں آج کچھ ہدایات صحت مند افراد کے لیے اور کچھ ہدایات بیماری والے لوگوں کے لیے آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو روزے سے پہلے اپنی جسمانی صحت کا جائزہ لیا جائے۔ اگر کسی وجہ سے کمزوری، نکات یا تھکن کا احساس ہوتا ہو تو اپنے ڈاکٹر یا معالج سے مشورہ ضرور کریں، اور اگر ضرورت ہو تو کوئی خاص غذا یا طاقت کی دوا لی جا سکتی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ رمضان سے پہلے یعنی شعبان میں روزہ نہ رکھیں تاکہ رمضان کے روزے رکھنا آپ کو آسان ہو اور کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو سکیں۔ فرض اور نفل میں فرق جانیے کہ شعبان کے روزے رکھنا نفل ہیں جبکہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے۔ کوئی ضروری ٹیسٹ یا آپریشن کرانا ہو تو رمضان سے پہلے کرا لیں، اتنے دن پہلے کرائیں کہ صحت یاب ہونے کا وقت مل جائے۔ پتے میں پتھری، دانت میں انفیکشن، آنکھوں کا آپریشن رمضان سے 1 یا 2 ماہ پہلے کرا لیں تاکہ اچانک اٹھنے والا ناقابل برداشت درد روزہ توڑنے اور مزید روزہ نہ رکھنے کا سبب نہ بنے۔ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کا اگر دوا کے ساتھ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے تو اپنے معالج سے ان کی مقدار ایڈجسٹ کرا لیں۔ دن میں 1 بار لینے والی دوا کے ساتھ ان 2 بیماریوں میں روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ انسولین لینے والے اور زیادہ عمر کے افراد معالج سے مشورہ ضرور کریں۔ اپنی عمومی صحت اور بیماری کی شدت کا اندازہ کریں اور اللہ کی دی ہوئی رخصت کا فائدہ اٹھائیں یا احتیاطی تدابیر اور بہتر غذا کے ساتھ روزہ رکھ لیں۔ روزہ رکھنے کی صورت میں شوگر اور بلڈ پریشر کی دوا سحری میں نہ لیں، روزہ افطار کرنے کے بعد لیں اور دوا کی مقدار معمول سے کم رکھیں۔ معدے میں تیزابیت کی دوا سحری میں لینا بہتر ہے تاکہ دن بھر طبیعت بہتر رہے۔ تیزابیت اور کھانا ہضم نہ ہونا یا معدے میں گرانی کا احساس اس بات کی علامات ہیں کہ آپ کو اپنی غذا اور کھانے کے معمولات بدلنے کی ضرورت ہے۔ چٹپٹی، تلی ہوئی اور تیز مرچ مسالوں والے کھانے اور چیزیں تیزابیت پیدا کرتے ہیں۔ رمضان میں خاص طور پر زبان کے ذائقے سے زیادہ صحت کا خیال رکھیں اور تلی ہوئی یا میدے کی بنی ہوئی اشیاء زیادہ استعمال نہ کریں۔ مسالے والی چاٹ، پکوان اور طرح طرح کی ڈشوں کے بجائے سادہ اور زود ہضم کھانا کھائیں۔ پھلوں کی چاٹ کی جگہ سادہ پھل استعمال کرنا بہتر ہے۔ روزہ کھول کر بہت سارا پانی یا شربت ایک ساتھ بالکل نہ پینے کی کوشش کریں۔ کھانے کے بعد اور تراویح کے دوران پانی کی بوتل ساتھ رکھیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں۔ اسی طرح سحری میں بھی یہ سوچ کر بہت سارا پانی نہ پئیں کہ دن بھر پیاس نہیں لگے گی۔
گرمی کے موسم میں گردے کے امراض سے بچاؤ کے لیے ایسے کام یا سفر بالکل نہ کریں جس میں پسینہ زیادہ آئے۔ صاف پانی 6 سے 8 گلاس روزانہ روزہ کھولنے کے بعد وقفے وقفے سے پئیں۔ سحری کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس سے روزہ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ سحری میں دیر سے ہضم ہونے والی اور معدے میں رہنے والی غذائیں مثلا براؤن آٹے کی روٹی یا پراٹھا، شوربے والا گوشت کا سالن، سبزی، دودھ، دہی بہتر رہے گا۔ شوربے والا سالن صحت کے لیے بھی بہتر ہے اور قبض بھی نہیں ہونے دیتا۔ ہلکی پھلکی ورزش سحری کے لیے بعد کی جا سکتی ہے۔ تراویح بھی دوران خون درست رکھنے میں مدد دیتی ہے اور اجر کے ساتھ ایک بہترین جسمانی ورزش بھی ہے۔ ہلکی پھلکی ورزش سحری کے بعد کی جا سکتی ہے۔ تراویح بھی دوران خون درست رکھنے میں مدد دیتی ہے اور اجر و ثواب کے ساتھ ایک بہتر جسمانی ورزش بھی ہے۔ ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے احتیاط بہت ہی لازم ہے۔ گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر باہر کی مصروفیات مثلا شاپنگ ہرگز نہ کریں۔ ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے دوپہر کے اوقات میں دھوپ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ رب کریم نے آپ کو ایئر کنڈیشن کی نعمت دی ہے تو شدید گرمی میں اس کی ٹھنڈک سے فائدہ اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گرمی کے روزے میں اپنے اوپر پانی ڈالا تھا اور اس سنت پر عمل کرتے ہوئے سادہ ٹھنڈے پانی سے نہائیں، وضو اچھی طرح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرمی کے روزے میں اپنے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا تھا۔ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے سادہ ٹھنڈے پانی سے نہائیں، وضو اچھی طرح کریں۔ نوعمر بچے اور بڑی عمر کے وہ افراد جو مناسب مقدار میں غذا نہیں لے سکتے، دودھ اور پھل کی اسمودی ان کے لیے اچھا متبادل ہے، یعنی دودھ اور پھل کا جوس۔ اس کے علاوہ لسی، کھجور یا آم کا ملک شیک بھرپور غذا ہے، یہ لے سکتے ہیں۔ ٹین ایج بچیوں میں صبح ناشتہ نہ کرنے کی عادت عام ہے۔ رمضان سے پہلے ناشتے کا روٹین شروع کروائیں تاکہ وہ سحری کر سکیں، ورنہ کمزوری اور نکاح سے روزہ رکھنا بھی مشکل ہوگا اور روزمرہ کے کام بھی نہیں ہو سکیں گے۔ خواتین اپنے مخصوص بیماریوں کے لیے گائنی کی مستند ڈاکٹر سے ایسی ادویہ لیں جس سے روزہ چھوڑنا نہ پڑے۔ رمضان میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی صحت کا خصوصی خیال رکھیں۔ تھوڑی سی احتیاط اور اچھی باتوں پر عمل کر کے ایک بہتر رمضان گزارا جا سکتا ہے اور اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔